السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 14 حامدا و مصلیا اما بعد۔ لیلۃ القدر کی برکات اور اس کے حصول کا طریقہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک خصوصیت لیلۃ القدر ہے، جس کو قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا ہے۔ گویا جو شخص اس رات میں اپنی ہمت و توفیق کے مطابق عبادت کرے، اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ کتنا ہے، اس کی مقدار حق تعالی شانہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر معین طور پر بتائی گئی تھی، مگر حکمت خداوندی کے تحت وہ بھلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اگر وہ معین طور پر بتا دی جاتی تو بہت ممکن تھا کہ کچھ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے، مگر حق تعالی شانہ کو منظور تھا کہ یہ امت اس خیر و سعادت کی تلاش میں لگی رہے اور یوں اس کے لیے ہر شب قدر بن جائے۔ مومن رمضان المبارک کی پہلی رات ہی سے شب قدر کی تلاش کا مشتاق ہو جاتا ہے، اور ہر رات کی محنت عبادت اسے شب قدر کی برکات کے حصول کے لیے مستعد بناتی ہے۔ اس طرح اس کی ہر رات گویا شب قدر بن جاتی ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ اگر شب قدر معین کر دی جاتی اور خدا نخواستہ کوئی اس رات میں گناہ اور معصیت کی گندگی میں ملوث ہوتا تو یہ رات اس کی شقاوت و بدبختی کی دلیل بن جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو مومن اس رات ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو، فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن سے فرشتے مصافحہ کریں، ان کو سلام کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ نیز جو مومن دعا میں مشغول ہو، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ گویا یہ رات خصوصیت کے ساتھ قبولیت دعا کی رات ہے۔ جو شخص شب قدر میں ذکر و عبادت اور دعا و التجا میں مشغول رہے، اس کو اس رات میں عبادت کرنے کا پورا ثواب ملتا ہے، خواہ اس کو کوئی چیز ظاہری آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ شب قدر میں رات بھر عبادت کرنا اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا بڑی بلند ہمتی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص ساری رات عبادت کرنے کا تحمل نہ رکھتا ہو، جس قدر بھی محنت کر سکتا ہے کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا اس کو ایسا ثواب ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا پوری رات عبادت کی۔ بس اگر کوئی زیادہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ آخری عشرے کی راتوں میں نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ فوت نہ ہو۔ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک لیلۃ القدر ہی رہتی ہے، اس لیے مغرب و عشاء کے درمیان کے وقت کو بھی بہت قیمتی سمجھنا چاہیے اور اس کو غفلت میں نہ گزارنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا، اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔